الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اس وقت امت مسلمہ جس کرب اور تکلیف سے گزر رہی ہے وہ ہر اہل ایمان کو اس کا احساس ہے. آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے بلکہ ہر ایک وہ شخص جو کسی نہ کسی طریق پر کسی بھی چیز کی عبادت کرتا ہے وہ اس کے مقدس مقام ہو، اس کے لیے ہما قسم کی تکلیف قابل برداشت ہوتی ہے، لیکن اس کی عبادت گاہ اس پہ اگر کسی قسم کا کوئی مشکل ترین وقت آ جائے تو وہ اس کے لیے گوارا نہیں اور اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. بنی اسرائیل نے جب اللہ عز و جل کی بغاوتوں کی اخیر کر دی، اللہ عز و جل نے ان کو ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کیا، تو قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ایک ایسی قوم ہم نے ان پر مسلط کر دی وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. وہ لوگ ان کی عبادت گاہوں میں گھس گئے، ان کی مسجدوں میں گھس گئے، جہاں ان کی جانوں کو اذیت دی وہاں ان کی عبادت گاہوں کو بھی انہوں نے اس قسم کی اذیت سے ہمکنار کیا ان لوگوں کو کہ جس کا ازالہ نہیں تھا. اور یہ معاملات کب ہوتے ہیں؟ جب قوم اللہ سے باغی ہو جائے، عبادت گاہوں کی ان کے ذہنوں میں وہ قدر و منزلت نہ رہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مساجد یہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی ایک شبیہ ہیں، ان کی ہر وقت ہمیں یاد دہانی کراتی ہیں. ان سے محبت بنیادی طور پہ بیت اللہ، بیت المقدس، مسجد نبوی، حرمین، ان کی محبت کی بنیاد پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یہ ان کی شبیہ ہیں. ہم یہاں حاضری دینا، بیٹھنا، ان سے دل لگانا، اللہ کی یاد تازہ کرنا. لیکن آج امت اتنی اللہ کی باغی ہو چکی ہے کہ اللہ ماشاءاللہ اگر آپ کسی بھی علاقے میں انگلیوں پر گننا چاہیں تو گن سکتے ہیں کہ مسلمان کس حد تک اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو باقی رکھے ہوئے. جب اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں کہ ہمارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ عز و جل نے تو ہم سے وعدہ یہ کیا تھا کہ تم نے غم نہیں کرنا، گھبرانا نہیں ہے، دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، تم ایمان میں مسلم رہے، مومن رہے تو اللہ ہر حال میں تم کو دنیا پر غالب کر دے گا. تمہارے عبادت خانے محفوظ ہوں گے، تمہاری مسجدیں محفوظ ہوں گی، قرآن مقدس محفوظ ہوگا، اللہ کے نبی کی عظمت محفوظ ہوگی. اور یاد رکھ لو اگر کوئی بیت المقدس پہ بس زبانی کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی عظمت پہ کرتا ہے، حرمین پر گندی میلی نظریں ڈالتا ہے، بیت المقدس پہ اپنے نجائز پنجے گاڑنے کی کفر کوشش کرتا ہے، ان کی عظمتوں کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ قیامت تک انشاءاللہ جاری اور ساری اور باقی رہیں گی. ذہنی اذیت اور دکھ اور تکلیف ہمیں ہوگا جن کا ان سے تعلق ہے، اور اللہ ہمیں یہ اذیت اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں رہے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہا. اگر ہم آج بھی
اس سے دوسری سزا ہمیں کیا ملی کہ ہمارے وہ حکمران ہم پر مسلط ہیں کہ آج ایک عام بچہ بھی جتنا دین کا درد، اسلام کا درد رکھتا ہے، لاشعوری میں بھی جتنا اسے اسلام کا پتہ ہے، ہمارے حکمران وہ پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش اور جتنی عرب ریاستیں ہیں، سعودی عرب تک جتنے ہمارے حکمران موجود ہیں، کسی ایک کے اندر بھی زندہ ضمیری نہیں ہے کہ وہ جیتے ہیں صرف اقتدار کے لیے، حالانکہ ہمارے اسلاف جب جیتے تھے صحابہ، تابعین، سلطان صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، وہ جیتے تھے تو کفر کی گردن کو نیچے رکھ کر اسلام کے علم کو اونچا کرنے کے لیے جیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کفر ان سے لڑتا تھا، ڈرتا تھا، وہ اسلام پر، ہماری عبادت گاہوں پر کوئی گندی نظر، میلی نظر نہیں ڈال سکتا۔ ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ اس دین کو آگے بڑھایا۔ یہی بیت المقدس تھا جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فورسز اور لشکر فلسطین کے علاقے میں، شام کے علاقے میں بیت المقدس کی فتح کے لیے پہنچے۔ اس وقت ان کے پادریوں نے کہا تھا کہ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، یہ اللہ کے وعدے ہیں، اگر اس قسم کے نیک سیرت، اعلیٰ کردار، عدل کے بادشاہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ اللہ کی زمین پر عدل کو قائم کرنے والے ہوں گے تو اللہ ایسے خلیفہ کے ہاتھ پر بغیر کسی لڑائی اور لشکر کے تمہیں بیت المقدس اللہ دے دیں گے۔ یہ باتیں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، محمد کریم علیہ السلام کا، آپ کے صحابہ کا، آپ کے خلفاء کا یہ تذکرے بیت المقدس کے معاملات میں، یہ مثالیں تورات و انجیل میں موجود تھیں۔ اسے انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ اگر یہاں پر امیر المومنین آئیں، ہم نے انجیل اور تورات میں جو کچھ ان کے لیے پڑھا ہے اگر اس پر وہ پورے ہیں تو ہم بغیر کسی اختلاف، جھگڑے، لڑائی کے بیت المقدس مسلمانوں کے سپرد کر دیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم پہنچے، جاؤ بتاؤ اس بیت المقدس کی فتح کے لیے کتنی تلواریں چلی تھی، لیکن اسلام اور عالم اسلام کا روب اتنا تھا، کفر کے دلوں میں خوف اتنا تھا، اللہ نے یہ عزت دینی تھی کہ ان کے پادریوں نے اپنی تورات اور انجیل میں پڑھا ہوا فاروق اعظم کا حلیہ دیکھا رضی اللہ عنہ، انہوں نے فوراً اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، بہتر ہے بیت المقدس کے حقدار یہی لوگ ہیں، انہی کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ نے ان کو ہر حال میں بیت المقدس دینا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ بیت المقدس دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ اس اسلام کی اس عزت اور وقار تک پہنچنے کے لیے ہم کتنی قربانیوں سے گزرے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، منبر پہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں بلال ایک تو وہ اذان سنو جو محمد کریم علیہ السلام کے سامنے تم دیا کرتے تھے، اور دوسرا اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھا کر دکھاؤ کہ اسلام کی اس اعلیٰ قدر و منزلت اور اہل اسلام کی عزت و وقار کے لیے آغاز میں کس طرح امت مسلمہ نے قربانیاں دی ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ نے کس طرح قربانیاں دی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین میں نے عہد تو یہ کیا ہوا تھا کہ میری وہ پیٹھ جو دہتے انگاروں پہ اسلام کی عزت کے لیے لٹائی کرتے تھے لوگ، اور اس پہ میرے خون اور جسم کی چربیاں پگھلا کرتی تھیں اور گوشت کا نام نشان نہیں، پیٹھ کی ہڈیاں ٹیڑھی میری ہو گئی ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ پیچھے بنا ہوا ہے، میں نے تو یہی سوچا تھا قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے بلال میری محبت میں، میری توحید میں، اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے تو نے کیا قربانی دی؟ تو میں اللہ سے پیٹھ سے کپڑا اٹھا کے کہوں گا میرے اللہ تو پہلے بھی جانتا ہے اور تو سب کچھ جانتا ہے، بلال تیرے دین کے لیے یہی کچھ کر سکتا ہے۔
میرے بھائیوں، یہ اسلام قربانیوں کا دین ہے۔ جب مسلمان جیتا تھا اس لیے کہ نہ میرا خون قیمتی ہے، نہ میرا مال قیمتی ہے، نہ میرا اقتدار قیمتی ہے، قیمتی سب سے بڑھ کے اللہ کی عزت ہے، اللہ کے رسول کی عزت ہے، اور ہمارے عبادت گاہوں کی عزت ہے، بیت المقدس کی عزت ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کو عالم امثال میں یہاں امامت کرائی۔ بیت المقدس میں پہنچے، جب معراج پر گئے، تمام انبیاء کی امامت کا شرف اس امت کو ملا۔ امام الانبیاء علیہ السلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کرائی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ مقام اس امت کو دیا کہ بیت المقدس میں بھی یہ اذانیں دیا کریں، حرمین میں بھی یہ اذانیں دیا کریں۔ پھر ہم اذانیں دیتے رہے، پھر کچھ کمزوریاں آئیں، ہم نالائق ہوئے۔ ایک عرصے کے بعد کو 400-450 صدیوں بعد پھر ایک دور آیا کہ پھر عیسائیوں نے اس پہ قبضہ کیا۔ اللہ نے پھر اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کھڑا کیا۔ اس وقت بھی مختلف علاقوں کے اسلام کا خالی نام لینے کے حد تک حکمران موجود تھے۔ اسلام کے لیے کوئی ذاتی کردار ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے سلطان کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن وہ اللہ کے مرد مجاہد نے اللہ سے دعائیں مانگی، آہوزاری کی، راتوں کو تہجد میں جاگ جاگ کے رویا کہ یا اللہ یہ بیت المقدس کو واپس کر دے، جو تیرے امام الانبیاء علیہ السلام کی امامت کا مقام تھا، جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے پیغمبر کے جانشینوں نے بیٹھ کے جہاں پر خطبے دیے ہیں، تعلیم دی ہے، امامت کرائی ہے، اللہ یہ ہم کو واپس کر دے۔ پوری دنیا کی عیسائیت ایک طرف تھی اور اللہ کا یہ مرد مجاہد ایک طرف تھا۔ خلوص تھا، درد تھا، اقتدار کا نشہ نہیں تھا، اقتدار کا لالچ نہیں تھا، جیتن جینا اور مرنا قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مومن کا جینا بھی اللہ کے لیے، مومن کا مرنا بھی اللہ کے لیے، اس کی نماز اور روزے بھی اللہ کے لیے۔ میرے بھائیوں، آج بھی اس در سے امت اٹھے گی۔ یہ حکمران بالا یہ اپنے آپ کو جگائیں، خالی بیانات سے نہیں۔ اگر کوئی بھیڑیا، کوئی درندہ دوڑ کر تم پر حملے کے لیے آئے، تمہارے بچوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے آئے، تم احتجاجی بیان دیتے رہو، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تم اس کے لیے تقاریر کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب گن اٹھا کے اس کے سامنے کرو گے، آپ کے فائر کو دیکھ کے، آپ کی قوت کو دیکھ کے وہ گھبرائے گا۔ آج 55 اسلامی ممالک ہمارے پاس اس وقت ایٹمی ٹیکنالوجی اور ہما قسم کے میزائلوں کی ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، اور دنیا کی بہترین فورس ہمارے پاس ہے۔ اسلام پر مرنا جینے کا عزم اور دعوے ہمارے پاس ہیں۔ پوری دنیا کا 1.5-2 ارب مسلمان جو اللہ اس کے رسول کا نام لیتا ہے، جو بیت المقدس کے لیے مرنے جینے کی باتیں کرتا ہے، اگر ان کا عشر عشیر بھی آج فیصلہ کر لے کہ مرنا بھی ہے تو اللہ کے لیے، جینا بھی ہے تو اللہ کے لیے، دنیا کے کفر کو محسوس ہو جائے گا کہ جب مسلمانوں نے مرنے جینے کا عزم کر لیا ہے، موت کو فیصلہ کر لیا ہے، اب ان کو روک کر نہیں سکتا۔ کتنی لاشیں گرائیں گے، کتنی کوشش کریں گے، آخر ان کو بیت المقدس سے انشاءاللہ دستبردار ہونا پڑے گا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ماضی قریب کے قائد اہل حدیث علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر صرف پاکستان کے اندر مذہبی ذہن رکھنے والی یہ ملت، یہ مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے مذہبی لوگ، اگر ان کو جمع کر لو، کم سے کم یہی ایک جم غفیر، اگر یہ اکٹھا ہو جائے، یہ 1 کروڑ کی تعداد میں ہو جائے، یہ 50 لاکھ کی تعداد میں ہو جائے، اگر مسجدوں میں اذانیں دینے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قال اللہ قال رسول کی آوازیں اٹھانے والے، اگر یہ عزم کر لیں کہ ہم نے موت کے آغوش میں جانا ہے، ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے جہاں ہمارے عبادت گاہیں اور ہمارے مقدس مقامات محفوظ نہیں، اگر یہ موت کا عزم لے کر چل پڑے، دنیا کی طاقت ہر حال میں پیچھے ہٹ جائے گی، ان کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا، اسلام بھی غالب ہوگا اور ہمارے مقامات مقدسہ بھی محفوظ ہوں گے۔ اب تو ہم صرف اپنے حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں، کاش
وہی دل وہی درد تم میں ہو جو آج امت مسلم کا ایک ایک بچہ اپنے اپنے مقام پہ تڑپتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے بیت المقدس کے بارے میں، شام کے بارے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہے، اس بیت المقدس میں جو امت کا حق ہے، اسلام کا حق ہے، اس کی جو قدر و منزلت ہے، وہ ساری کی ساری اپنے بچوں کو اجاگر کریں، جنہیں آج میڈیا پر ہما قسم کی خرافات کا تو پتہ ہے، اگر نہیں پتا تو رب ذوالجلال کے ان دیے ہوئے انسانیت کو مقدس مقامات جو اس امت کا حق ہے ان کا پتہ نہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، مساجد میں علماء حضرات، تدریس کے اندر مدرس حضرات اور سکولوں میں ٹیچر اپنے بچوں کو، طلباء کو یہ کام کر کے تو اٹھائیں اور جگائیں کہ بیت المقدس کی کیا حیثیت ہے اور ہمارا اس سے حق کیا ہے۔ وہ ہمیں اپنی جانوں سے، اپنے خون سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہمیں موت تو قبول ہے لیکن ہم اپنے مقامات مقدسہ کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی لشکر تو بہت ہیں، جب اللہ چاہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرب قیامت ایک لشکر اٹھے گا، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھے گا، لیکن اس وقت امت مسلمہ اگر اپنی بے بسی کے عالم میں ہوگی، اسلام سے منحرف ہو چکی ہوگی، جب یہ بیت اللہ قریب پہنچیں گے، ابھی حرم کی حدود میں داخل نہیں ہوگے، اللہ زمین کو حکم کریں گے، زمین پھٹے گی، یہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے، لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ اللہ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے دعوے کو، ہماری محبت کی باتوں کو جو ہم اس کی تقدیس کے دعوے کرتے ہیں، اللہ اس کو دیکھتے ہیں یہ اپنے قول میں کہاں تک پکے ہیں۔ تم آگے بڑھو، آج بھی اللہ کی طرف سے فرشتے بھی اتر سکتے ہیں، مدد بھی اتر سکتی ہے، لیکن ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو میرے بھائیوں، پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، اپنے فورسز سے کرتے ہیں، اپنے چیف آف آرمی سے کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی طاقتیں جو تم نے بنا کے رکھی ہیں، اللہ کی انعامات ہیں تم پر، ان کو اللہ کے دشمنوں کے لیے اٹھا کر سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ مجھے اللہ سے امید ہے اگر صرف 55 اسلامی ملک اتحاد اور یگانگت کے ساتھ اگر کھڑے ہو کر عزم کر لیں کہ یہ بیت المقدس پر جو بد زبانی ٹرمپ نے کی ہے، یہ بغیرت اپنے الفاظ واپس لے، ورنہ ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ موتیں، لاشیں، زندگی ہر کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ اگر یہ عزم ہی کر کے سامنے کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ کفر آج ہی پیچھے ہٹ جائے۔ وہ ہمیں جان چکا ہے کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان میں نہ اسلام باقی ہے نہ ایمان باقی ہے، ان کی زبان سے آگے اسلام اترتا نہیں، ایمان کے دعوے کرتے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، اپنے اندر ایمان کی غیرت پیدا کریں، اپنے حکمرانوں تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ ہم امن کے ماحول میں رہ کر اپنے حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ جو کردار بحث مسلمان یہ نہ سوچو، اور اسی لیے امت اس وقت پریشان ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ وہاں پر سعودی عرب والوں کا ذمہ داری زیادہ ہے، ہماری تھوڑی ہے۔ وہ سوچیں کشمیر پر پاکستان کی ذمہ داری ہے، ہماری تھوڑی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کائنات کے کسی خطے پر بھی ہو، اس کی حیثیت ایک جان کی طرح ہوتی ہے۔ اگر تمہاری ایک انگلی کو بھی کاٹ دیا جائے، زخمی کر دیا جائے، رات بھر پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ اگر دنیا کسی خطے پر بھی ایک مومن مسلم پر ظلم ہو، اس کی عبادت گاہوں پر ظلم ہو، تو امت کہیں بھی بے چین یا چین سے نہیں بیٹھ سکتی، اس کی بے چینی دنیا پر واضح ہوتی ہے۔ آئیے اس کو اٹھائیے، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں پہ، حکمرانوں تک، میڈیا کے ذریعے، خطبات کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے حکومت کو بھی باور کرائیں، اور ہمارا یہ پیغام اس بے غیرت اور دنیا کا بدماش ترین ایجنٹ یہودیت کا ٹرمپ اس کے تک بھی پہنچنا چاہیے کہ اگر ہم زندہ ہیں، ہم یہ سبق شروع کر دیں۔ اللہ سے بہت امیدیں ہیں، ہم اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں ایک ہو جائیے، درد دل سے اٹھیے، بیت المقدس کے دفاع کے لیے ایک عرصے تک اکیلے فلسطین کے نوجوان اور بچے پتھروں کے ساتھ لڑ لڑ کے قربانی دیتے رہے اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ آج اس نے آخری حملہ کیا ہے، مکمل بیت المقدس کو ہم سے دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری پلاننگ کی ہے۔ میرے بھائیوں اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، مر تو ویسے ہی جانا ہے، مزہ تب ہے زندگی کا
مرے بھی تو اسلام کے لیے، جیو بھی تو اسلام کے لیے۔ وما علینا